اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر معین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول کے قرابت دار، یتیموں، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور اس نصرت پر ہے جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل کے فیصلے کے دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں نازل کی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خمس کے بارے میں ہے۔ خمس ایک فقہی اصطلاح ہے جس کا اطلاق فقہ میں مذکور مخصوص شرائط کے ساتھ سالانہ بچت اور بعض دوسری چیزوں کے 5ویں حصے کی ادائیگی پر ہوتا ہے۔ پورے دین میں سے جس کا تذکرہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 اور احادیث کی کتابوں میں 110 سے زیادہ خمس کے بارے میں احادیث ملتی ہیں۔ خمس کے وجوب کو کم و بیش اسلام کے تمام مذاہب قبول کرتے ہیں، لیکن مذہب امامیہ میں اسے ایک خاص مقام حاصل ہے، جس کی بنا پر خمس کی ادائیگی کو اہل تشیع ایک اہم شرعی ذمہ داری اور عبادت کے طور پر خاص اہمیت دیتے ہیں۔ خمس کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں سے ایک حصہ سہم سادات کہلاتا ہے، جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریہ میں سے فقیر سادات جو اپنی زندگی کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے کو دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ سہم امام جیسے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں جامع الشرائط مجتہد کے توسط سے مختلف دینی امور میں خرچ کیا جاتا ہے۔ خمس سے حاصل ہونے والی وجوہات دینی مدارس اور اسلامی معاشرے میں دینی معارف کی ترویج میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ خمس پر کوئی قرآن سے کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے، یا یہ ایسے ہی علماء احادیث سے اور اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ ہرگز ایسے نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں خداوند متعال نے خمس کی ادائیگی کو ایمان کی نشانی قرار دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول کے قرابت دار، یتیموں اور مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے۔ یہ واضح آیت ہے خمس کے لیے۔ یہاں پر یہ آیت جو ہے خمس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے، کیونکہ یہ آیت جنگ بدر کے مجاہدین سے مخاطب ہے اور ان کی حقیقی ایمان کو خمس کی ادائیگی کے ساتھ مشروط فرما رہی ہے۔ لغوی اعتبار سے غنم اس منفعت کو کہتے ہیں جسے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ فرق نہیں ہے منفعت تجارت وغیرہ کے ذریعے حاصل ہو یا جنگ کے ذریعے حاصل ہو یا کسی اور طریقے سے۔ راغب اصفہانی مفردات الفاظ قرآن میں کہتے ہیں کہ غنم اصل میں بھیڑ کے معنی سے لیا گیا ہے، جس کے بعد میں ہر اس منفعت کو اطلاق کیا گیا ہے جو انسان دشمن یا غیر دشمن سے حاصل کرتا ہے۔ طبرسی نے بھی غنم کو منفعت کے معنی میں لیا ہے، نہ فقط جنگی غنیمت میں، جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 94 میں غنائم سے مراد بھی یہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو غنیمت کو صرف جنگی غنائم کے ساتھ مختص سمجھتے ہیں، وہ بھی غنیمت کے اصلی معنی کی وسعت سے انکار نہیں کرتے۔ یا مثلا ہم جیسے کہتے ہیں اس موقع کو غنیمت یعنی فائدہ، اور کہتے ہیں کہ اس کا اصلی معنی انسان کو حاصل ہونے والی ہر منفعت ہے۔
چاہے وہ جنگ سے حاصل ہو چاہے غیر جنگ سے حاصل ہو۔ خمس کے بارے میں کافی ساری احادیث ہیں، جیسے وسائل الشیعہ اور مستدر الوسائل میں تقریباً 110 احادیث خمس کے بارے میں نقل ہوئی ہیں۔ روایات میں خمس کے لیے جو آثار بیان ہوئے ہیں اس میں سے کچھ میں بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے انسان جو خمس دیتا ہے اس کی نسل کی پاکیزگی، دین میں تقویت، اہل بیت علیہ السلام کا وہ انسان اپنے آپ کو مددگار کہلواتا ہے۔ یہ روایات میں ہے، اپنی طرف سے عناوین نہیں دے رہے ہم۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الخمس عوننا علی دیننا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا مددگار، مال و دولت کی پاکیزگی، اور جو انسان خمس دیتا ہے وہ درواقع تنگ دستی کا خاتمہ ہے۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے خمس کا نصف حصہ پیغمبر کی ذریہ جو زکوٰۃ سے محروم ہے اس کے لیے اور فقر و تنگ دستی کے خاتمے کے لیے قرار دیا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 514۔ دشمنوں کی دھمکیوں کے مقابلے میں عزت و آبرو کی حفاظت، یہ بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ گناہوں کا کفارہ اور قیامت کے لیے ذخیرہ، جو خمس دیتا ہے وہ حقیقت میں گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے، قیامت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام درواقع دعا دے رہے ہیں کہ خمس ہماری طرف سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ہماری دعائے خیر سے محروم نہ کرو۔ رزق کی کنجی مفتاح رزقکم، مفتاح رزقکم، خمس کا نکالنا رزق کے بلاخر رزق کی کنجی ہے۔ اور اس حساب سے خمس کا جو مصرف ہے وہ سہم امام اور سہم سادات ہیں۔ سہم امام جس میں مذکورہ جو ہے حساب کتاب یہ ہے کہ خمس سے مربوط آیت میں صاحبان خمس کو 6 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے: خداوند متعال، رسول خدا یعنی للہ، للرسول، ذی القربہ، ایتام، مساکین، اور وہ لوگ جو سفر میں تنگ دستی کا شکار ہوئے ہیں جن کو ابن سبیل کہا جاتا ہے۔ ذی القربہ لغت میں انسان کے ہر قسم کے رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں اس آیت میں ذوی القربہ سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ سہم امام جس میں مذکورہ بالا گروہوں میں سے خدا، پیغمبر، ذی القربہ شامل ہیں۔ احادیث کے مطابق اسلامی حکومت کے حاکم اعلیٰ پیغمبر یا امام معصوم سے مختص ہے، جو سہم امام کے نام سے معروف ہے۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جامع شرائط مجتہدین امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے نائب خاص کے عنوان سے سہم امام دریافت کرتے ہیں اور معصومین کے فرامین کے تحت مختلف دینی امور میں صرف کرتے ہیں۔ یعنی سہم امام آج کل کے دور میں غیبت کبریٰ میں مجتہدین کو دیا جائے جو جامع شرائط ہیں۔ سہم سادات خمس کے حوالے سے دوسری بحث یہ ہے کہ آیا خمس سے مربوط آیت میں یتیم، مسکین اور ابن سبیل سے مراد ہر وہ شخص ہے جس پر یتیم، مسکین اور ابن سبیل صدقہ آتا ہے، یا یہ کہ اس سے مراد صرف وہ فقیر، مسکین اور ابن سبیل مراد ہے جو پیغمبر کی ذریہ میں سے؟ شیعہ علماء اس بات کے معتقد ہیں کہ اس آیت میں لوگوں سے مراد صرف اور صرف پیغمبر کی ذریہ ہے، اولاد ہے، ایسے افراد ہیں جن پر یہ عناوین صدق آتے ہیں۔ اس بنا پر اس حصے کو فقط سادات کو دیا جائے گا۔ سہم سادات کا جو حصہ ہے وہ فقط سادات کو ملے گا، غیر سید کو آپ نہیں دے سکتے۔ اچھا، وہ چیزیں جن پر خمس واجب ہوتا ہے، اکثر افراد یہ نہیں جانتے کہ خمس کن چیزوں پر واجب ہوتا ہے، کن چیزوں کا خمس نکالے ہم۔ اہم معصومین کی فرامین کی روشنی میں جن چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے: ایک، کاروبار یا کسی اور ذریعے سے حاصل ہونے والے منافع، مال غنیمت، کافر حربی کے ساتھ جنگ سے حاصل ہونے والی غنیمت، منقول یا غیر منقول، معدنیات جس میں سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، پتھر کا کوئلہ، تیل، گندھک، فیروزہ، نمک اور دوسری چیزیں جو کان کھود کر نکالی جاتی ہیں، ان پر بھی خمس واجب ہے۔ خزانہ، گنج یعنی وہ مال جو زمین، پہاڑ، دیوار یا درخت وغیرہ کے اندر چھپایا گیا ہو وہ نکلے تو اس پر بھی خمس واجب ہے۔ جواہرات، غوطہ خوری کے ذریعے سمندر یا دریا سے جو غواصی کے ذریعے جو موتی یا مونگے وغیرہ ملتے ہیں ان پر بھی خمس واجب ہے۔ وہ مال جو حلال
وہ جو حلال مال جو حرام کے ساتھ مخلوط ہو گیا ہو، اب پتہ نہ چلے کہ حلال کون سا ہے، اور حلال کا حرام سے جدا کرنا ممکن بھی نہ ہو، تو اس کا بھی خمس واجب ہے۔ 7واں، جو زمین کافر ذمی کسی مسلمان سے خریدے اس پر بھی خمس واجب ہے۔ خمس کی ادائیگی میں تاخیر جائز نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خمس کی ادائیگی تاخیر سے کام لے اور اپنے آپ کو خمس کا مقروض قرار دے۔ بیوی بچوں کے مال دولت کا خمس ان کے اپنے ذمے ہے۔ خمس کو مجتہد تک پہنچانا واجب ہے یا اس کی اجازت سے خرچ کرے۔ مثلا کوئی وکیل ہے، عالم دین ہے آپ کے علاقے کا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اجازت ہے مجتہد کا، تو آپ اس کو خمس دے سکتے ہیں، اس تک پہنچائیں، وہ اس کی ذمہ داری ہے، ابھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا مجتہد کی اجازت کے بغیر خمس کو کسی کام میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ خمس ایک عبادت ہے، اس بنا پر قصد قربت کی ضرورت ہے، قصد قربت کی ضرورت ہے۔ انسان کو بالغ ہونے کے پہلے دن سے نماز پڑھنی چاہیے، پہلے ماہ مبارک سے روزہ رکھنا چاہیے، پہلی آمدنی اس کے ہاتھ میں آئے کہ 1 سال گزرنے کے بعد گزشتہ سال کے خرچے کے علاوہ باقی بچے ہوئے مال کا انسان خمس دے دے۔ اس طرح خمس کا حساب کرنے میں سال کا آغاز پہلی آمدنی اور اس کا اختتام اس تاریخ سے 1 سال گزرنے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اس طرح سال کی ابتدا کسان کے لیے پہلی فصل کاٹنے کا دن ہے، ملازم کے لیے پہلی تنخواہ حاصل کرنے کی تاریخ ہے، مزدور کے لیے پہلی مزدوری حاصل کرنے کی تاریخ ہے، دکاندار کے لیے پہلا معاملہ انجام دینے کی تاریخ ہے۔ اگر کسی نے اب تک خمس کا سال معین نہ کیا ہو تو بہترین کام یہ ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کرتا ہے ان کے دفتر یا ان کے وکیل سے رجوع کیا جائے تاکہ وہ ملا کر معین کیا جائے۔ خمس کے کچھ احکام ہیں، وہ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ اگر گھر کے لیے سامان خریدا ہو اور اس کی ضرورت نہ رہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا خمس دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بڑا فریج خریدے اور پھر اس فریزر کی ضرورت باقی نہ رہے تو اب اس کی ضرورت نہیں تو لہذا اس کا خمس دینا ہوگا۔ اشیاء خورد و نوش جیسے چاول، تیل، چائے وغیرہ جو سال کی آمدنی سے اس سال کے خرچے کے لیے خریدی جاتی ہیں، اگر سال کے آخر میں بچ جائے تو اس کا خمس دینا چاہیے، اگر بچتے نہیں ہیں تو اس کا خمس نہیں ہے۔ اگر ایک نابالغ بچے کا کوئی سرمایہ ہو اور اس سے کچھ نفع کمائے تو احتیاط واجب کے طور پر اس بچے کو بالغ ہونے کے بعد اس کا خمس دینا چاہیے۔ جو شخص کسی پیشے سے وابستہ نہ ہو اور اتفاقاً کوئی کاروبار انجام دے اور اس میں اسے منافع حاصل ہو تو 1 سال گزرنے کے بعد سال کے اخراجات کو کسر کرنے کے بعد مابقی کا 5واں حصہ بینوان خمس ادا کرنا اس کا واجب ہے۔ بعض آمدنیاں جیسے بخشی گئی چیزیں جیسے ہدیہ وغیرہ ہے، انعامات، عیدی اتنی مل جاتی ہے، اس پر خمس واجب ہونے اور نہ ہونے میں مجتہدین میں اختلاف ہے۔ بہرحال اپنے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگر قناعت کر کے کوئی چیز سالانہ خرچے سے بچ جائے اس کا خمس دینا چاہیے، قناعت کی بلاخرے۔ اگر شک کریں کہ میزبان خمس ادا کرتا ہے یا نہیں تو تحقیق کرنا واجب نہیں اور کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے نہیں کہ وہاں شک میں پڑ جائیں کہ اس گھر کا مالک خمس دیتا ہے نہیں دیتا، اب یہ کھانا کھاؤں نہیں کھاؤں، میں مہمان بن کے گیا ہوں، بھائی یہ تحقیق کرنا ضرور نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ اسلام لوگوں کے کسب و کار کے بارے میں احترام کا قائل ہے اور اپنی ضروریات کو خمس پر مقدم قرار دیا ہے، لہذا ہر کوئی اپنی آمدنی سے سال بھر کا اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے، اور سال کے آخر پر کوئی چیز باقی نہ بچی تو خمس کی ادائیگی اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر متعارف اور ضرورت کے مطابق افراد و تفریط سے اجتناب کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے بعد سال کے آخر میں کوئی چیز باقی بچ جائے تو اس کا 5واں حصہ خمس کے عنوان سے ادا کرے اور باقی اپنے لیے بچت کرے۔ لہذا مخارج کا مقصد وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مخارج کے چند نمونے کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں تاکہ کافی سارے سوالات جو افراد کے ذہن میں آتے ہیں وہ حل ہو جائیں۔ خوراک اور پوشاک، گھریلو سامان جیسے برتن، فرش وغیرہ، گاڑی جو صرف کسب و کار کے لیے نہ ہو، مہمانوں کا خرچہ، شادی بیاہ کا خرچہ، ضروری اور لازم کتابیں، زیارت کا خرچہ، انعامات اور تحفے سے جو کسی کو دیے جاتے ہیں، اچھا ادا کیے جانے والا صدقہ، نذر یا کفارہ، یہ سب خرچے میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے نکالنے کے بعد جو چیز بچے ان پر خمس واجب ہوتا ہے۔ بہرحال اہل سنت کے
فقہی منابع خمس کا موضوع بنیادی طور پر جنگ سے حاصل ہونے والی غنیمت کے باب میں مورد بحث قرار پایا ہے۔ اہل سنت فقہا جو ہیں شیعہ فقہا کی طرح خمس سے مربوط آیت اور متواتر احادیث کی روشنی میں خمس کے وجوب پر اتفاق نظر رکھتے ہیں۔ خمس کے باب میں عمدہ اختلاف موارد وجوب خمس اور خمس کے مصرف میں ہے۔ اہل سنت کے مذاہب اربعہ میں وجوب خمس کے اہم ترین موارد جنگ سے حاصل ہونے والی غنیمت ہے۔ اس حوالے سے ان کا اصلی مدرک خمس سے مربوط آیت ہے، جس کا شان نزول مفسرین کے نظریے کے مطابق جنگ بدر سے مربوط ہے۔ اس کے باوجود اہل سنت فقہا گنج، خزانہ، دفینہ کو بھی خاص شرائط کے ساتھ وجوب خمس کے موارد میں شمار کرتے ہیں۔ اس طرح معدنیہ کے مختلف اقسام اور کافر ذمی کا مسلمان سے خریدی ہوئی زمین کے کافر میں بھی وجوب خمس کے حوالے سے اہل سنت فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے ہاں یعنی شیعیان حیدر کررہ کے نزدیک فقہ تشیع میں، فقہ شیعی میں، فقہ جعفری میں، امامیہ کے نزدیک خمس واجب ہے، اور خمس کا طریقہ یہ ہے، اور 7 چیزوں پر خمس واجب ہے۔ تمام توضیح المسائل آیت اللہ علی حسین سستانی، آیت اللہ سید علی خامنائی اور دوسرے بزرگان جو ہیں ان کے مراجع کے اگر آپ توضیح المسائل رسالہ عملیہ آپ اٹھائیں گے تو ان میں شرائط اور وہ موارد جن پر خمس واجب ہے، جو چیزیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور کہاں پر خمس بلا کر خرچ کرنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، اس کے 2 حصے ہم نے بنائے، ایک سہم امام ہے اور ایک سہم سادات ہے۔ سہم امام جو ہے وہ کسی مجتہد کو دینا ہے یا اس کے وکیل کو یا ہر وہ عالم دین جس کے پاس بھی اجازت ہو، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس کو آپ خمس دے سکتے ہیں۔ لیکن سہم سادات وہ سادات کو دینا ہے جو مستحق سادات ہیں، ان تک پہنچانا چاہیے۔ خداوند متعال ہمیں احکام فقہی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔